اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پوٹھوار کو پورے پاکستان میں ایک فوقیت حاصل ہے کہ یہاں سے ہر شعبے میں ہمارے لوگوں نے ایک نام پیدا کیا ہے۔ اگر کھیل کے میدان میں دیکھیں تو وہ آلموسٹ ہر گاؤں سے کوئی نہ کوئی ایسا کھلاڑی، پرومیننٹ کھلاڑی آپ کو نظر آئے گا جو آرمی لیول پہ ہوگا یا پاکستان لیول، پاکستان کلر ہولڈر ہوگا، اور بہت سے لوگ تو جو ہے نا وہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایشین میڈل لیے ہوئے ہیں یا ورلڈ میں جو کھیلے ہیں اولمپک میں بھی۔ تو ایسے ہی موسیقی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے نے ایسے ایسے فنکار دیے ہیں کہ جنہوں نے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں ایک نام پیدا کیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تہذیب صدف علی خان صاحب، جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں اپنا ایک نام بنایا ہے، اور ماشاءاللہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے فن سے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور ان کی بہت مانگ بھی ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ امارات یعنی دبئی وغیرہ کا وزٹ کر کے آئے ہیں اور وہاں پر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے آئے ہیں۔ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے۔ کچھ ویڈیوز ہمارے پاس ان کی موجود ہے جو ہم جو ہے نا آپ کو وقتاً فوقتاً شو کریں گے۔ تو یہ چونکہ باقاعدہ یہ تعلیم حاصل کر کے آیا ہے موسیقی کی، ویسے تو مشکل ہوتی ہے نا موسیقی میں، آواز کو بنانا پڑتا ہے اور ساز کے ساتھ وہ ربط جو ہے نا وہ ایک مشکل امر ہے، لیکن انہوں نے یہ سارے مراحل ماشاءاللہ اچھے اساتذہ سے سیکھے ہیں۔ اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ انہوں نے کیسے شروع کیا اور اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی، سب سے پہلے طارق نجمی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت بخشی، ہمیں بلایا، ٹائم دیا۔ جی، میں 2005 میں پھلونے سیداں میرا گاؤں ہے، ادھر سے میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ میں نے شاگردی فیصل آباد میں جناب استاد رضوان معظم علی خان صاحب، جو کہ مرحوم استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے سگے بھتیجے ہیں، ان کی باقاعدہ شاگردی اختیار کی۔ ہم الحمدللہ بائے برتھ فنکار ہیں۔ میرے دادا جی بہت سرگر والے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ذاکر تھے، اور طبلہ ان کو زبانی یاد تھا۔ اس کے بعد میرے چاچا جی قلب سلیم مرحوم، وہ بڑے خوبصورت شخصیت کے مالک تھے اور بہت ہی دردیلی اور سریلی آواز کے مالک تھے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب، وہ امام حسین علیہ السلام کے ذاکر مطلوب حسین جعفری، اور میرا چھوٹا بھائی مالک اس کی مغفرت کرے، وہ امام حسین علیہ السلام کا ذاکر تھا۔ اور میں نے اپنی خاندانی ریت اور روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کلاسیکل موسیقی کو چنا۔ کلاسیکل خیال، دھرپد، ترانہ، قول، قلبانہ، رنگ، نقش، نگار، یہ کلاسیکل کی صنفیں ہیں، اور میں الحمدللہ قوال گھرانے کا بچہ ہوں، اور خیال کا استائی انترا مجھے استادوں نے یاد کرایا۔ بس استادوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور الحمدللہ انہوں نے روزی روٹی کے قابل بنایا۔ ماشاءاللہ جی، تہذیب صاحب بہت بہت اچھی انداز سے آپ نے اپنی زندگی کو اچھے انداز سے آگے کیا ہے۔ تو ابھی حال ہی میں جو آپ گئے تھے دبئی وغیرہ، تو وہاں پر آپ کے پروگرام وغیرہ کیسے رہے؟ جی الحمدللہ، ہمارے انٹرنیشنل پروموٹر ہیں علی ناصر سنتو خان صاحب، وہ پوری دنیا میں میوزک کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور میں انہیں کی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور انہوں نے ہی مجھے دبئی میں میرے 4 شوز کروائے، اور الحمدللہ بہت کامیاب میرے پروگرام ہوئے۔ یہ اپنے استادوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس میں میری کوئی مجال نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا آرٹسٹ ہوں۔ جب آپ کسی سید فقیر کی یا پیر استاد کی دعا لیتے ہیں تو اس کام میں پھر انشاءاللہ وہ کرم ہو جاتا ہے، اور اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور سب اچھا ہو جاتا ہے۔ بہت زبردست جی۔ اچھا، آپ نے جب شروع کیا تھا یہ کام، آپ نے بتایا کہ آپ کے باپ دادا وغیرہ بھی اس شعبے سے منسلک تھے، تو آپ کے لیے تھوڑا سا ایک گھر سے ماحول مل گیا، اچھا ماحول مل گیا۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ استاد کے سامنے آ کے بیٹھے
تو آپ کو بہت دشواریاں ہوئی ہوگی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی ہمارا پٹھوار، مجھے چونکہ یہاں کی میں جائے میری پیدائش ہے میری، مجھے ان لوگوں سے، اس دھرتی سے بہت محبت ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ یہاں پہ کلاسیکل کے لیے اتنی کوئی زرخیز زمین نہیں ہے، تو مجھے اس فن کو سیکھنے کے لیے مجھے فیصل آباد اور لاہور جانا پڑا۔ خان صاحب کے علاوہ میں نے مرحوم قربان نیازی صاحب سے بھی فیض حاصل کیا، جو پنجاب لوک کا ایک بہت بڑا نام تھے۔ تو اس میں بہت زیادہ دشواریاں آئی۔ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے، اس ٹائم بجلی وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، میں نے لالٹین کی بتی کی لو میں نے پڑھا ہے، تو موبائل انٹرنیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو بہت زیادہ پریشانی دیکھی ہے۔ مطلب کیسٹ کا دور ہوتا تھا، تو اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے جائیں تو کہیں دور دراز پیدل کے سفر ہوتے تھے، بائی سائیکل ہوتی تھی، یا اس طرح کے مطلب آمد و رفت کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی۔ تو بڑی مشکل سے بالکل زیرو سے میں نے اس کو سٹارٹ لیا۔ تو یہ میں استادوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ خصوصی توجہ دی، یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، اس قابل سمجھا۔ اور میں ایک آج اس حوالے سے بہت ایک خوبصورت بات بتانا چاہوں گا کہ بغیر گڑ شکر کے، بغیر استادی شاگردی کے مجھے خان صاحب نے کنی پہ بٹھایا تھا، استاد رضوان معظم علی خان صاحب نے۔ حالانکہ ہمارے خاندان میں اور ہمارے کلاسیکل گانے والوں میں گڑ شکر کا باقاعدہ استادی شاگردی کا ایک گنڈا بند ایک طریقہ، ایک سلسلہ ہوتا ہے جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اور مولا پنجن پاک کا مجھ پر رحم سمجھیں، کرم سمجھیں کہ بغیر گڑ شکر کے استادی کے خان صاحب نے مجھے اپنے ساتھ کنی پہ بٹھایا، اور میں نے انتہائی غیرت کے ساتھ ان کے ساتھ پرفارمنس کی، اور وہ بڑے مجھ پہ راضی ہوئے اور خوش ہوئے۔ یہ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ بہت اچھا جی۔ تہذیب، ابھی آپ نے جب بتایا تھا کہ کلاسیکل، واقعی ہمارے علاقے میں بہت کم لوگ ہیں جو کلاسیکل کے شہدائی ہیں یا سنتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں تھوڑا بہت۔ زیادہ تر شہروں میں جیسے لاہور ہے، راولپنڈی شہر کر لیں، اور کراچی میں خاص کر، کراچی میں لوگ اس فن کو، کلاسیکل کو بہت اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور فنکار بھی جو ہے نا ماشاءاللہ وہاں پر اچھے اچھے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ نے عام جو ڈگر کی گائیکی ہے اس کو چھوڑ کے ایک مشکل گائیکی جو کلاسیکل میں آتی ہے، ظاہر ہے یہ چیزیں تو سیکھنی پڑتی ہیں۔ عام ڈگر کا جو ایک گائک ہے اس کو بھی یہ بیسکس جو نا الفابیٹکس سیکھنی پڑتی ہیں، راگ رنگ سے اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں شروع سے تھا کہ میں کلاسیکل فنکار بنوں گا؟ جی دیکھیں، ایک تو ہمارا یہ ایک خاندانی سلسلہ ہے، مجھے سر سے پیار ہے، اور یہ ذہین، باریک اور لطیف لوگوں کا کام ہے سروں کے ساتھ کھیلنا۔ تو کلاسیکل ایک بنیاد ہے، ایک ایسی بیس ہے جس سے انکاری ممکن نہیں ہے۔ کائنات میں ہر چیز ہے وہ ایک لے میں ہے، ایک سر میں ہے۔ یہ انسانی دل ہے، یہ بھی ایک بیٹ میں دھڑکتا ہے۔ یہ ذرا سا بیٹ سے باہر ہو تو انسان مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو شروع سے ہی میرے ایک اندر چیز تھی کہ میں مشکل ٹیون کو، مشکل شاعری کو میں پسند کرتا ہوں، اور تان پلٹا کرنا، سرگم کرنا، اس میں استاد نصرت علی خان صاحب کو موسیقی میں امام سمجھتا ہوں۔ بہت بڑے بڑے کرنے والے ہیں، لیکن جس طرح کا کام وہ کر گئے ہیں شاید ہی دوسرا کوئی کر سکے۔ میں ان سے بہت زیادہ انسپائر تھا، اور میں نے اسی گھرانے میں شاگردی کی، اور شروع سے میرے اندر بھی تھا کہ میں نے کلاسیکل ہی کرنا ہے، اور الحمدللہ اچھے استاد مجھے ملے، اور میں اس کو ابھی بھی کلاسیکل لانگ کو لے کے چل رہا ہوں۔ بہت اچھا جی۔ اچھا تہذیب، جیسے ہر فنکار کو، جو گائک ہے اس کو جو انسٹرومنٹس ہیں نا ان کی واقفیت نہیں، بلکہ ان سے بھی انسٹرومنٹس کو صحیح انداز سے بجانا، یا اس سے راگ نکالنا، اس کے مطابق جو ہے نا چلنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو بہت سے انسٹرومنٹ پہ بھی گایا ہوگا خود اپنے ہاتھ سے، جیسے ہارمونیم ہے، وہ تو ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ تہذیب ہیں تو ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے، تو وہ بھی یقیناً آپ نے سیکھا ہوگا۔
اس کے علاوہ کون کون سے ساز ایسے ہیں موسیقی میں جو آپ پلے کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے پلے کر سکتے ہیں؟ جی قوالی میں، اور خصوصاً جو ہمارا گھرانہ ہے استاد نصرت علی خان صاحب کا، اس میں ہم قوال بچوں کو طبلے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ سر کیا ہے، لے کیا ہے، قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، جب تال ہے، یہ 10 ماترے ہیں، اس میں 3 تالیاں ہیں، اکوائی کا ٹھیکہ ہے، مغلئی ہے، ٹھیک ہے، دادرا ہے، کیروا ہے، تو اس کا سبق ہمیں زبانی، الحمدللہ مجھے طبلہ زبانی یاد ہے۔ فنکار کے لیے، گانے کے لیے اسے ہارمونیم اور طبلے کا زبانی یاد ہونا بے حد ضروری ہے، تبھی اس کا گانا پختہ ہوگا، ورنہ پھر وہ ہماری فنکاروں کی لینگویج میں اسے کوڑ بولتے ہیں۔ جی اچھی بات ہے جی۔ آپ کو یاد ہوگا عرصہ پہلے، اس وقت آپ کی عمر جو ہے نا وہ ظاہر ہے تقریباً 12-13 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو ایک محفل میں میں نے آپ کو سنا تھا، اور میں نے حقیقتاً اسی وقت سوچ لیا تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کے کچھ بنے گا، کچھ کرے گا، کیونکہ اس وقت بھی آپ کی اتنی گرفت تھی سروں پہ، اور ماشاءاللہ آپ نے قصیدے بھی سنائے تھے ہمیں، اس کے علاوہ اور کلام بھی جو ہے نا وہ کلاسیکل میں، تو میں نے حقیقت میں اس وقت آپ کو یس کر دیا تھا، جتنا کچھ ہمارے پاس نالج ہے، ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں فنکاروں کے ساتھ۔ تو آپ ابھی ہم سے ہمیں کون سی ایسی چیز سنانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں بلکہ انسٹرومنٹ کے بغیر تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن اصلی چیز ہوتی ہے آواز ہوتی ہے، آواز آپ کی ماشاءاللہ پختہ ہے، تو کوئی ایسی چیز ہمیں سنائیں جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے، بلکہ جو ہمارے سامعین دیکھ رہے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں۔ جی کوئی ایسی چیز سنائیے۔ جی بالکل، وہ مجھے یاد آ گیا، ہم ایک کافی ٹائم پہلے، اس ٹائم میں کافی چھوٹا تھا، تو دمیال میں بابا سید نیاز علی بادشاہ سرکار کے دربار پہ، تو میں بڑے عرصے سے میں ان کی حاضری دے رہا ہوں، یہ میری خوش نصیبی ہے، تو ادھر آپ تشریف لائے تھے، تو یہ میرے استادوں کا قول بھی ہے کہ بیٹا جدھر بھی جانا ہے گانا غیرت کے ساتھ ہے، اپنے کام کے ساتھ آپ نے انصاف کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر مطلب ہے انہوں نے پیسے آپ کو زیادہ دیے ہیں تو ادھر اچھی پرفارمنس کرنی ہے، اور ادھر پیسے نہیں ہیں تو آپ نے پرفارمنس صحیح نہیں کرنی ہے، ہمارے نام کو لج نہیں لگانی ہے۔ تو وہ ان کی بات کو میں نے پلے باندھا ہوا ہے، میں الحمدللہ جدھر بھی جاتا ہوں لائیو پرفارمنس کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں لپ سنگ کروں یا پیچھے سی ڈی لگی ہوئی ہے، یہ نہیں، کیونکہ ہم کلاسیکل گانے والے ہیں، اور یہ گانا وقتی نہیں ہے بلکہ دیر پا ہے۔ تو محمد والے محمد سے مجھے بے پناہ محبت و مودت ہے اور عشق ہے، تو میں مولا علی سرکار کی بارگاہ میں ایک قصیدے کا استائی انترا جتنے بھی سننے والے ہیں ان کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ علی دا ملنگ بیتے علی دا ملنگ بیتے علی دا ملنگ، علی دا ملنگ بیتے علی دا ملنگ بیتے علی دا ملنگ، مولا علی نالی نسبت میری ہو، مولا علی نالی نسبت میری چڑھ گیا مینوں ہے تیری رنگ، علی دا ملنگ بیتے علی دا ملنگ بیتے علی دا ملنگ، زر زر دا رے گا کرے رے زر زر دا رے مارے سا سا گا با دا نی دا با ما گا رے سا رے گا کرے رے زر زر دا رے مارے سا، پھلاں وچوں پھل جیویں ہوندا اے گلاب دا، پھلاں وچوں پھل جیویں ہوندا اے گلاب دا، ولیاں چ رتبہ انج ہے جناب دا، علی دا ملنگ میتے علی دا ملنگ میتے علی دا ملنگ، علی دا ملنگ مولا علی دا ملنگ میتے علی دا ملنگ، علی دا ملنگ مولا علی دا ملنگ، علی دا ملنگ مولا علی دا ملنگ، علی دا ملنگ میتے علی دا ملنگ میتے علی دا ملنگ، ڈبے ہوئے بیڑیاں نو علی پیا تاردا، ڈبے ہوئے بیڑیاں نو علی پیا تاردا، ایویں نہیں زمانہ سارا علی نو پکاردا، علی دا ملنگ میتے علی دا ملنگ میتے علی دا ملنگ، مولا علی دا ملنگ میتے علی دا ملنگ، مولا علی دا ملنگ میتے علی دا ملنگ، زر زر دا علی دا ملنگ میتے علی دا ملنگ میتے علی دا۔ بہت اچھے جی ماشاءاللہ۔
बहुत अच्छे सुर से आपने माशाल्लाह जी एक मौला अली का कसीदा पेश किया है, और इसमें देखें हर चीज़ झलक रही है सामने, आपका फ़न, आपकी आवाज़ और अंदाज़, माशाल्लाह हर चीज़ जो है ना वो अगर नंबर दिए जाएं तो आपके 100% मिलते हैं। मोहम्मद अच्छा, ये है कि हमारे इलाके में आपको बहुत सुना जाता है। मुझे पता है कि आप जहाँ भी जाते हैं किसी महफ़िलों में बड़ा अच्छा गाते हैं। तो आपका अपना कोई एक ग्रुप है जो आपके साथ, जैसे तबले वाला या हारमोनियम वाला, उनको साथ लेके जाते हैं? अगर वो ना हों तो दूसरे लोगों से आप जो मैच कर जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा अपना ग्रुप है, उसमें 8 से 10 बंदे हैं। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि हम बंदे बांट लेते हैं। मेरा उस्ताद भाई है आहद अली शानी है, और जैसे मेरे उस्तादों का प्रोग्राम हो या मेरे उस्ताद भाई आहद अली का प्रोग्राम हो तो उनके साथ फिर मैं संगत करने के लिए जाता हूँ। चूँकि कव्वाल पार्टी का एक पूरा ग्रुप होता है, उसमें 8-10 बंदे होते हैं, तो सैक्सोफोन वाला, हारमोनियम वाला, ड्रम वाला, ढोलक वाला, तबले वाला, आर्गन वाला। तो अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे बहुत अच्छा उनका दायां बायां है तबले वाले इकबाल खां अरमारूफ ढोली, रावलपिंडी से उनका तल्लक है। तो वो कभी ऐसे होता है कि किसी बड़े फ़नकार के साथ चले जाएं, आबदा परवीन जी या हामिद अली ख़ान साहब के साथ वो चले जाएं, तो फिर मेरे साथ दूसरा बंदा आ जाता है। लेकिन ये फिर अक्लमंदी के साथ हम वो प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि एक ज़हनी मैचिंग होती है, एक संगत होती है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह तबला ज़ुबानी याद है, तो तान पलटा सरगम तभी निकलेगा जब तबला ज़ुबानी याद होगा। आप अपनी मर्ज़ी की, अपने मतलब की टीम नहीं होगी, आप अच्छी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो अच्छा गाने के लिए अपनी अच्छी पार्टी का होना बेहद ज़रूरी है उसमें। जी जी। अभी आपने तहज़ीब एक अपना आबदा परवीन का नाम लिया है, वो बहुत बड़ी फ़नकारा है माशाल्लाह। तो मैंने एक बार उनके बारे में सुना था कि एक सुर ऐसा है कोई जो सिर्फ आबदा परवीन परफॉर्म कर सकती हैं, या वहाँ सिंध के एक और फ़नकार थे, उनका इंतकाल हो गया, अलन फ़कीर। तो उस सुर के बारे में आप बताएंगे कैसा सुर था वो, क्यों दूसरों को दस्तरस हासिल नहीं थी उस सुर पे, और इनको अगर हासिल थी तो किस वजह से थी? मैडम आबदा परवीन जी बहुत बड़ा नाम है। बेशक। हमारी इतनी उम्र नहीं है जितना वो लोग काम कर चुके हैं। हम मेरे आइडियल हैं जिन का ताल्लुक़ मज़ारात से, फ़ुक़रा से और सादात से है, उन पे एक खसूसी निगाह करम होता है। ज़बरदस्त। जो फ़नकार दुनियादारी लेवल पे गाते हैं, पैसा तो बेबहा कमाते हैं, शोहरत भी कमाते हैं, लेकिन उस फ़न में बरकत नहीं होती है, उसमें कोई रूह रहमत नहीं होती है। जब आप किसी के रागों का नाम होता है, भैरव है, भैरवी है, तलंग है, मालकौंस है, ऐमन कल्याण है, मधवंती है, चंद्रकौंस है, तो जब आप उस मुकर्रा वक्त पे उस राग या रागनी को मोहब्बत से, अकीदत से और डूब के इश्क में उसको उस टाइम मुताबिक बुलाएंगे, तो वो राग या रागनी हाथ बांध के ज़रूर हाज़िर होगा। अब ये गाने वाले मेल है या फीमेल है, ये उसकी मेहनत और रियाज़त है, और उस दरबार का, उस फ़कीर का, उस दरगाह वाले का उस पे खसूसी निगाह करम है कि वो राग और रागनी दस्त बदस्ता हाज़िर हो जाते हैं। बहुत से ऐसे राग हैं, जैसे भैरवी हैं, ये सब रागों की माँ है, और ये सदाबहार है, मीठी है ये। तो जब आप इसको अच्छे तरीके से बावुज़ू हो के और अच्छे साज़ीनों के साथ बैठ के मोहब्बत से डूब के इसको गाएंगे, तो ये अपना असर दिखाती है और लोगों पे इसका असर होता है। लोग पैसे देते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। तो उनकी मेहनत है, वो फ़कीर तबीयत फ़नकारा हैं, तो ज़रूर उनके बुलाने पे मेरा ये ईमान है कि राग बिल्कुल हाज़िर होते हैं, क्योंकि ये अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से ये एक सिलसिला जो चला आ रहा है, राग रागनियाँ सुल्तान बहादुर हुसैन सर की उनकी ईजाद है, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, और इस तरह के बहुत से जो बादशाह थे वो राग रागनियाँ सुन के महज़ूज़ होते थे और उसमें सुकून लेते थे, और बहुत सी इसमें मार्फत और रूहानियत है।
اچھا تہذیب، یہ جو ہماری کلاسیکل ہے اس کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ آج کل تو کوئی بھی آدمی مائک اٹھا کے شروع کر دیتا ہے، اس کو الف بے نہیں پتہ ہوتا موسیقی کی جو اصل صنفیں ہیں، تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، بس آواز پہ تھوڑا سا گنگنا لیتے ہیں یا گا لیتے ہیں. تو دن بدن وہ ٹرینڈ جو ہے نا، جس کا میں نے ذکر کیا، وہ بڑھ رہا ہے. تو کلاسیکل تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے. آپ آئندہ 10 سال 20 سال 50 سال میں کلاسیکل موسیقی کی جو آپ نظر آ رہی ہے نا تصویر آپ کو، جی جی اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیں جی، قوالی ہے، اس کو پہلے درگاہوں اور مزاروں پہ سنا جاتا تھا. یہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے ایسا کام کیا کہ اس کو بین الاقوامی طور پہ متعارف کروایا. یہاں پہ کلاسیکل سننے والوں میں کمی ضرور واقع ہوئی ہے، اور اب یہ درباروں مزاروں تک رہ گیا ہے، اور کچھ اہل ذوق لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اس میں کسی کو برا نہیں کہوں گا، ہر بندہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کو مائک پکڑنے کا ہی نہیں پتہ ہے، پیر استاد سے سیکھا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے سنگر، ایک ہوتا ہے گلوکار، ایک ہوتا ہے گویا، ایک ہوتا ہے کلاؤنت، ایک ہوتا ہے خاندانی، ایک ہوتا ہے عطائی، اور ایک ہوتا ہے گنی، ایک ہوتا ہے خان صاحب. یہ ساری صنفیں ہیں، یہ سارے فنکار ہیں. اب جس نے جتنی ریاضت کی، جس نے استاذہ سے دعائیں لی، سید فقیر کی خدمت کی، اس کو اتنا صلہ مل رہا ہے. راگ راگنی کو جس اچھے طریقے سے وہ محنت کر کے اسے بلائے گا، وہ اتنا ہی اس کے گانے میں رچاؤ ہوگا. اور جس نے صرف وہ دہاڑی لگانی ہے، وہ بھی سنگر ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن ان کے گانے میں جان نہیں ہے، وہ دیر پا گانا نہیں ہے، بلکہ وقتی ان کو 4 پیسے تو ضرور مل جاتے ہیں، باہر ممالک تک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس گانے میں روح رحمت نہیں ہے. کلاسیکل پہ گورا بہت زیادہ کام کر رہا ہے. باہر کے یورپ کے ممالک میں آپ خود رہے ہیں، آپ نے بہت سفر کیا ہے، پوری دنیا آپ گھومے ہیں، وہاں پہ کلاسیکل گورا بہت سنتا ہے، اس پہ ریسرچ کرتا ہے. اور یہ جو ہارمونیم ہے، یہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا نہیں ہے، اسے گوروں نے ایجاد کیا ہے. جرمنی کے ہارمونیم ہو گئے، پیرس کے ہو گئے، فرانس کے ہو گئے، ابھی انڈیا بھی بنا رہا ہے، پاکستان میں بھی بنا رہے ہیں ہارمونیم. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ موسیقی کا کیسا آلہ ہے جو گلے کے بہت زیادہ نزدیک ہے، اور مطلب ہے یہ اس کو گورے نے جو پرووائڈ کیا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا استاد، ایک ان سے پہلے استاد ایمان علی خان تھے، ان کی آواز بڑی سادہ تھی، جی لیکن فن میں وہ بہت آگے تھے. اچھا، نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں جتنے ان کے دور میں ریکارڈز وغیرہ تھے نا، تو میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ گورے باقاعدہ لیبارٹریز میں اس کی ریسرچ کرتے ہیں، اس کو جناب دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کیسے بولتا ہے، اور اتنی تیزی سے راگ اور اپنے انداز، اور کیسے مطلب ہے ان کو اتنی دسترس حاصل تھی راگوں پہ کہ گورے پریشان تھے، اور وہ باقاعدہ تحقیق کرتے تھے کہ یہ آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیسے بولتا ہے. اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد اور بھی یقیناً فنکار ہوں گے. میں کل ہی سن رہا تھا استاد ایمانت علی خان کو، ان کا ایک اپنا مخصوص انداز تھا، ماشاءاللہ وہ بھی بہت بڑا نام تھے برصغیر کی موسیقی، بلکہ عالمی کہہ لوں، کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس پہ گورے بھی اب کام کر رہے ہیں کلاسیکل پہ، تو بیس تو ایک ہی ہے نا. آگے کچھ اپنی زبانوں میں انہوں نے کر لیا ہے، ہم نے اپنی زبانوں میں کر لیا، لیکن آواز پختہ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کلاسیکل وہ بالکل بیسک چیز ہے. جو آدمی کلاسک جانتا ہے، سیکھ کے پرفیکٹ بنتا ہے، پھر وہ آگے جا کے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. اچھا تہذیب، آپ جو ہے نا کوئی ایسی کلاسیکل چیز ہمیں سنائیں، خواہ وہ مختصر سی ہو، لیکن ایک پیور کلاسیکل جس میں باقاعدہ راگ کا استعمال ہوا ہو، تاکہ ہمارے دوست اس سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اس سے دیکھ کے یا سن کے جناب خوش ہوں. جی، اصل میں یہاں پہ
آیا ہوں, میری پارٹی نہیں ہے ساتھ, تو چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہانڈی میں مسالے سارے ہوں تبھی مزیدار بنتی ہے, لیکن یہ میرے دیکھنے والوں کا پیار اور آپ کی محبت و شفقت, تو میں ایک چھوٹا سا استائی انترا جو ہے وہ آپ کی کلاسیکل کا نظر کر رہا ہوں. تیرو تا تیرا سر در 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 سر در 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 سر در 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 سر در در گا 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 ماما پاپا دادا نی 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 دا دا گبا 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 دا دا پانی دی دا دی دا دے پانی دی دا دی دا دے پانی دی دا دی دا دے سا پا ما رے نی رے گا رے گا ما رے نی رے سا سپا ماما رے رے دگا رے رے سپا ماما رے رے دگا رے رے دگا ما پا با دا 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 سگا با دا نی دا دا نی دگا رے گا سر دا 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 پا دا نی دا نی دا نی دا نی دا پا ما رے نی رے دا ما گا رے سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تہذیب. آپ کی آواز دیکھیں, ہم اس سر کو اتنا زیادہ نہیں جانتے, اس کے باوجود دل کو لگنے والی ماشاءاللہ یہ سر ہے اور آواز ماشاءاللہ. آپ دیکھیں اس پرفارمنس سے جو آپ نے چند منٹ کی ہے, اس میں آپ کی محنت اور آپ کے اساتذہ جو ہے نا ان کی محنت بالکل صاف نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ صحیح طریقے سے سیکھا ہے اور سکھانے والوں نے بھی کمی نہیں چھوڑی کوئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنے زیادہ کامیاب ہوں اور اپنے علاقے میں جیسے آپ اپنی ماشاءاللہ دن بدن آپ کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے فنکار ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ایک بڑے مشہور ڈسکو سنگر میں کہوں گا ان کو, لیکن چونکہ آواز ان کی بہت اچھی ہے اور لوگ سنتے بھی ہیں, عاطف اسلم صاحب. وہ بھی ایسی جیسے آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نا, تو بیٹھا کرتے تھے تو ہم ان کو سنا کرتے تھے. پھر انڈیا سے ان کو ایک موقع مل گیا تو انہوں نے ایک حمد سے ابتدا کی, اور اس کے بعد تو وہ آج کل تو پاکستان کے وہ نامور فنکاروں میں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ تہذیب آپ کا نام بھی پاکستان کے ٹاپ کے فنکاروں میں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ توفیقات دے, فن کی توفیقات, آواز کی توفیقات, اور آپ کی ماشاءاللہ جتنی محنت ہے اس کی توفیقات. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی. خدا حافظ.